بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے، کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کا صبر ہوتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدرت، مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ روزے دار کو آخرت میں اس نعمت غیر مترقبہ سے نوازا جائے گا جس کے حصول کے لیے ایک شہید بار بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی آرزو کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اسے اس روزے داروں کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی، یعنی اس حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ سب چیزوں کی تصدیق کرے اور فرضیت صوم کا اعتقاد بھی رکھے، تو اس کو ایمان کا روزہ کہا جائے گا۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی ہر روزے دار کو اس وقت میسر ہوتی ہے جب وہ کڑے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد لذت طعام سے آسودہ ہوتا ہے۔ دوسری خوشی حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت نصیب ہوگی جب عالم آخری میں، یعنی کہ آخرت کے عالم میں، اسے دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔